حضرت بلال کو اسی ایمان کے لیے مارا جا رہا ہے، حضرت عمار کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، حضرت عمار و یاسر کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ کسی کی زمین نہیں ہڑپی، کسی کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ نہیں، کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھایا۔ بس قصور یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ایمان سے کوئی کمپرومائز، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین آئے اور کہنے لگے، اے محمد آؤ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے، 6 مہینے ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ بھی 6 مہینے ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ایمان کے منافی کام تھا، منافی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیت کریمہ نازل کر کے ان تمام کعبوں کی نفی کر دی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین۔ اے کافروں کی جماعت، اے مشرکوں کی جماعت، اے ایمان سے دور بھٹکے ہوئے لوگ، تمہارے لیے تمہارا مذہب مبارک، ہمارے لیے ہمارا مذہب مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین عزیز ہے، اور تمہارے لیے تمہارا دین عزیز ہے، لکم دینکم ولی دین۔ میرے بھائیوں، جب معاہدے کی بات کریں، صلح و مصالحت کی بات کریں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے بھی صلح کر لیا۔ یہ مشرکین آئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد چلو معاہدہ کر لو، ہمارا آدمی اگر ایمان قبول کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ اے محمد اگر ہمارا کوئی آدمی ایمان کی دولت قبول کر لے اور آپ کے پاس آ جائے، مدینے میں آ جائے، تو آپ مکے میں واپس بھیجیں گے، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینہ چھوڑ کر مرتد ہو کر واپس مکہ میں آ جائے تو ہم انہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، معاہدہ ہو گیا۔ یہ بالکل حق کے خلاف فیصلہ تھا، حق کے خلاف معاہدہ تھا، لیکن چونکہ مصلحت یہی تھی، اللہ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین عزیز ہے۔ یہ ایمان کا مقام، یہ ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ آج اسلام کا مذاق بنا رہے، آج جنت و جہنم کا ٹی وی ڈیبیٹس میں مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان سے بھٹکے ہوئے لوگ کل قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا دے کر بھی اگر ان کو اجازت مل جائے کہ زمین بھر کر سونا دے دیں اور خود کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں، خود کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں، تو یہ زمین بھر سونا دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اسی کفر میں دنیا سے چلے گئے، جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ ایمان قبول نہیں کیے، وہ قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا بھی اللہ کو گفٹ دیں، تحفے میں دیں، اس بدلے میں کہ انہیں جہنم سے نجات دے دی جائے، ایمان والوں کی صف میں انہیں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی کا بھی فدیہ اس دن قبول نہ کیا جائے گا۔
ओ लोगो, तुम ईमान वाले हो, बड़े खुश नसीब हो, तुम अल्लाह वाले हो, तौहीद परस्त हो, बड़े खुश नसीब हो। इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की दिफा के लिए, इस ईमान की दिफा के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखो, चंद टकों में अपना ईमान फरोख्त ना करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे, बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, नेक अमाल में तुम जल्दी करो। क्यों? वजह भी बता रहे, कक़ितिल लैलिल मुज़लिम, क्योंकि क़यामत के करीब ऐसे ऐसे फितने रूनमा होंगे। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपनी खुली हुई निगाहों से उन फितनों को नहीं देख पाओगे। कक़ितिल लैलिल मुज़लिम, जिस तरह रात का अंधेरा होता है, उसको अगर टुकड़ों में बांट दो तो उन टुकड़ियों की मुशाबे वो फितने होंगे जो कुर्बे क़यामत ज़ाहिर होंगे। उन फितनों का असर ये होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। उन फितनों का असर ये होगा, सुबह को अगर बंदा मोमिन रहेगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, अगर शाम को मोमिन रहेगा तो सुबह इस हाल में करेगा कि उसके पास से उसका ईमान निकल चुका होगा। और बता दूं मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के यहां से निकल जाए तो कोई एटम बम धमाका नहीं होता, धम से आवाज आए, ईमान नहीं रहा। कुछ ऐसे अमाल हैं जिनके कर लेने की वजह से हमारे ईमान बर्बाद हो जाते हैं, हमारे सारे अमाल अकारत हो जाते हैं। प्यारे नबी कह रहे, उस दौर के आने से पहले, उन दिनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। जब वो फितने आएंगे वो इतने खतरनाक होंगे कि तुम अपनी खुली हुई निगाह से, अपनी आंखों से ना देख पाओगे। लेकिन उसका असर ये होगा, इफेक्ट ये होगा कि शाम को मोमिन रहा तो सुबह को काफिर, सुबह को मोमिन रहा तो शाम को काफिर हो जाएगा। सहाबा चूंकि पूछा करते थे, कहा अल्लाह के रसूल इसकी वजह क्या होगी? आपने फरमाया, या बिउदीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। ओ मेरे साथियों, लोग दुनिया के चंद साजो सामान के वजह अपना दीन बेच डालेंगे, अपना ईमान बेच डालेंगे। जो ईमान वाले, जिनको अल्लाह ने अपनी कृपा से, अपनी मेहरबानी से ईमान नसीब किया है, उन्हें अपने ईमान, अब उन्हें अपने ईमान के तई वो खुद को हसास नहीं पाता है, उस ईमान की मुहाफिजत के लिए कोशिशें नहीं करता है, उस ईमान की कद्र कीमत को नहीं जानता है कि उसके पास जो ईमान है, उसके पास जो अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है वो कितनी अजीम है, उसको नहीं पता है। 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में, दुनिया के चंद साजो सामान की लालच में हम अपने अमाल, अपना दीन और अपना ईमान सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। देखिए 40 पर जैसे ही ये बड़ा वाला कांटा जैसे ही पहुंचेगा मैं खत्म कर दूंगा, है ना? वक्त की पाबंदी जरूरी है जी, बड़ी फहरिस्त लंबी है। प्यारे नबी मेराज पर गए, आपने मेराज में आपने उम्दा किस्म की खुशबू महसूस की, बड़ी अजीम और उम्दा किस्म की खुशबू थी। आपने हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कैसी खुशबू है, बताओ ये कैसी खुशबू और महक है? कहा अल्लाह के रसूल ये फिरऔन की नौकरानी की खुशबू है। का माजरा क्या था, उनका वाकया क्या है? हजरत जिब्राइल कहने लगे, अल्लाह के रसूल फिरौन की नौकरानी फिरौन के महल में रहते हुए फिरौन की बच्चियों की सरों पर कंघी किया करती थी, उनकी खिदमत किया करती थी। एक दिन कंघी कर रही थी कि अचानक उनके हाथ से कंघी फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। फसकततिल मिदियत मिन यदहा, उसके हाथ से कंघी सरक के जमीन पे गिर गई तो उस नौकरानी की जबान से अल्लाह का नाम निकल आया, बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ कोई हादसा पेश आए, ठोकर लग जाए या कोई नागहानी में ऐसे वारदात और वाकया सामने आ जाए तो हमारी जबान से क्या निकलता? हरी बप्पा, हरी मैया, नहीं, अल्लाह का नाम। एक जंग में एक साहबी की जब उंगलियां कटी तो सिंह की आवाज निकली जमीन, तो प्यारे नबी ने कहा अगर अल्लाह का नाम ले लेते, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, अल्लाह का नाम ले लेते तो फरिश्ते तुम्हें ऊपर उठा लेते।
تو جب بھی مصیبت آئے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ فَكَانَتِ الْمِدْيَةُ مِنْ يَدَهَا، اس کے ہاتھ سے کنگھی سرک کر زمین پر گر گئی تو بسم اللہ کا جملہ زبان سے نکل آیا۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اے نوکرانی کس کا نام لیتی ہو؟ کیا تم میرے باپ کا نام لیتی ہو، میرے باپ کو یاد کرتی؟ کہا نہیں نہیں، میں تیرے باپ کو نہیں یاد کرتی، میں تو اس رب کو یاد کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہا کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ جا اپنے باپ کو بھی کہہ دے۔ وہ اس کی بیٹی کہتی ہے ہاں ہاں، اگر میں اپنے باپ کو بتا دوں تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ وہ نوکرانی کہنے لگی جا جا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو کہہ دو۔ ہاں ہاں، بے بانگے دہل میں کہتی ہوں، میں اس رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون تک یہ بات جاتی ہے، فرعون تک یہ بات پہنچی تو فرعون نے نوکرانی کو طلب کیا اور کہا کسی اور خدا پر تم ایمان رکھتی ہو؟ کیا تمہارا معبود کوئی اور ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں، ربی و ربک اللہ، میں اس رب پر ایمان و یقین رکھتی ہوں اے فرعون جو میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، ربی و ربک اللہ۔ فرعون کہنے لگا اے نوکرانی، میرے محل پہ پڑنے والی نوکرانی، جانتی ہو تیرا حشر کیا ہوگا؟ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی ہم اذیتیں دیں گے، مصیبتیں دیں گے۔ کہنے لگی کوئی فرق نہیں پڑتا او میرے ساتھیوں، جب کوئی آدمی ایمان قبول کر لے، ایمان کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر لے، پھر انہیں ڈر نہیں لگتا۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا، جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ